بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عہد بنو امیہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نہایت شاندار اور تابناک دور قرار دیا جاتا ہے۔ دور بنو امیہ کو عموماً سیدنا معاویہ کے دور سے شروع کیا جاتا ہے، جو کہ 41 ہجری سے شروع ہو کر آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کے 132 ہجری میں قتل پر ختم ہو جاتا ہے۔ دور بنو امیہ دراصل دو ادوار کا مرکب و جامع ہے، دور سفیانیہ اور دور مروانیہ۔ سیدنا معاویہ کے پوتے معاویہ بن یزید بن معاویہ کے خلافت سے از خود دستبردار ہو جانے کے بعد سیدنا ابو سفیان کی اولاد میں سے خلافت نکل کر سیدنا مروان کی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، جو کہ مروان ثانی تک اسی خاندان میں رہتی ہے۔ بنو امیہ کی خلافت تقریباً 91 برس قائم رہی، جس کے دوران 14 خلفاء برسر اقتدار آئے۔ ان خلفاء کے نام سن خلافت اور عرصہ خلافت اسکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان 14 خلفاء بنو امیہ میں وہ خلفاء بھی شامل ہیں جن کے ادوار میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے غلبے کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں 12 خلفاء والی روایت پر کافی مفصل بحث کی ہے، اور آخر میں تصریح کی ہے کہ اس حدیث میں جن خلفاء کا ذکر ہے وہ خلفاء اربعہ سیدنا معاویہ، یزید بن معاویہ، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، یزید ثانی، ہشام بن عبد الملک اور ولید ثانی شامل ہیں۔ تاہم ملا علی قاری نے ولید ثانی کے بجائے عمر بن عبدالعزیز کو رکھ کر ان 12 خلفاء کی فہرست مکمل کی ہے۔ شیخ عبدالعزیز شرح العقیدۃ الطحاویہ میں خلفاء اثنا عشرہ کے متعلق حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور 12 خلفاء میں 4 خلفاء راشدین سیدنا معاویہ اور ان کے بیٹے یزید، عبد الملک بن مروان اور ان کے 4 بیٹے، اور ان کے درمیان عمر بن عبدالعزیز شامل ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ 12 خلفاء والی روایت بھی آپ احباب کے سامنے رکھ دی جائے، جس روایت کے ذیل میں ان 12 خلفاء کے اندر خلفاء بنو امیہ کو شامل کر کے حافظ ابن حجر اسقلانی اور ملا علی قاری وغیرہ اسلام کے غلبے کی بات کر رہے ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری کی کتاب الاحکام میں لائے ہیں، جبکہ امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح مسلم کی کتاب الامارات میں درج کیا ہے۔ امام مسلم کے الفاظ کچھ یوں ہیں: حماد بن سلمہ نے سماک سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے جابر بن سمرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 12 خلفاء کے عہد تک اسلام غالب رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلمہ فرمایا جس کو میں نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی پیشن گوئی کا کرنا ہوا کہ اموی خلافت ایک طرح سے خلافت راشدہ کا تتمہ و تکملہ ثابت ہوئی، جس پر قرآن و حدیث کی شہادتوں کے علاوہ سب سے بڑی شہادت صحابہ کرام کی اس سے وابستگی و تعاون ہے۔ پوری کی پوری پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کا عشرۂ اول صحابہ کرام کے وجود مسعود سے منور رہا۔ اس باب میں خلافت راشدہ اور خلافت امویہ میں کوئی فرق نہیں۔ صحابہ کرام دونوں ادوار خلافت میں نہ صرف موجود تھے بلکہ حکومت کی طرف سے مختلف عہدوں پر سیاسی خدمات بھی انجام دے رہے تھے۔ ان صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ بھی شامل تھے تو بدری صحابہ بھی، حدیبی بھی تھے تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والے صحابہ بھی۔ سیدنا معاویہ اور یزید بن معاویہ کے دور میں تو بکثرت عہدے صحابہ کرام کے پاس تھے، تاہم جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور صحابہ کرام ایک ایک کر کے دنیا کو خیر بات کہتے چلے گئے، حکومتی مناصب میں ان کی جگہ تابعین نے لے لی۔ البتہ جب تک صحابہ کرام زندہ رہے انہوں نے اموی خلفاء سے بھی اسی طرح تعاون کیا اور ان کی طرف سے اسی طور سے سیاسی خدمات سر انجام دیتے رہے جس طور سے وہ خلفائے اربعہ کے زمانے میں
سیاسی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ ان اموی خلفاء اور ان کی طرف سے مقرر کردہ عمال کی زیر نگرانی صحابہ کرام تمام جنگی اور جہادی محاذوں پر مصروف عمل رہے، چاہے وہ ایران اور خراسان کے محاذ ہوں یا پھر رومی اور بازنطینی سلطنت کے خلاف کی گئی لشکرکشی ہوں۔ ان جہادی سرگرمیوں کے لیے انہوں نے اموی خلفاء کی طرف سے پیش کردہ تمام عہدوں کو قبول کیا، چاہے وہ بری فوجوں کی سپہ سالاری ہو یا پھر سمندروں کی امیر البحری۔ اسی طرح صوبوں کی گورنری، صدقات کی عمالی اور قضاء و افتاء تمام شعبوں پر صحابہ کرام اموی خلفاء سے بھرپور تعاون کرتے آئے۔ اموی خلفاء کے ساتھ صحابہ کرام کا یہ تعاون و مشارکت ثابت کرتا ہے کہ ان کی نظروں میں امرائے بنو امیہ اسی طور کے جائز خلفاء تھے جس طور کے خلفائے اربعہ تھے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اسلامی خلافت افراد و اشخاص اور ان کی حیثیتوں اور مرتبوں پر منحصر نہیں تھی، بلکہ وہ اصول اسلام اور اقدار خلافت پر استوار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اموی خلافت میں اسلام کا نور آفتاب آدھی سے زیادہ معلوم دنیا پر چھا گیا، اور صرف چند دہائیوں میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی۔ ترکستان، چین، افریقہ، ہندوستان، یورپ، غرب دنیا کے ہر متمدن خطے میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مسعود اور دور صحابہ سے جو وراثت اموی خلفاء کو ملی تھی، اسے انہوں نے اپنی کمائی اور محنت سے چار چاند لگا دیے۔ خلافت یزید بن معاویہ کے دور میں افریقہ کے بربر قبائل تقریباً سب کے سب مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم کی جہادی مساعی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے کئی بلاد میں اسلام پہنچ گیا۔ قتیبہ بن مسلم کے ذریعے چین کی سرحدوں تک اسلام پہنچا تو طارق بن زیاد کے قدموں نے اسے اسپہانیہ تک راہ دکھائی۔ المختصر، خلافت اسلامیہ کے اس مبارک دور میں اسلام کی اشاعت روز افزو ہوئی اور اتنی کثیر تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا کہ عقل حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ اموی دور میں مسلم تہذیب و تمدن اپنے عروج کو پہنچا، کئی شعبوں میں مسلمانوں نے ترقی کی۔ امیر عبد الملک بن مروان کے دور میں پہلے اسلامی سکے کا اجرا ہوا، اس سے قبل عرب میں ایرانی درہم اور رومی دینار چلتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اقتصادی ترقی پر ایک حد تک یہ غیر مسلم قدغن لگا سکتے تھے۔ امیر حجاج بن یوسف ثقفی کے زیر نگرانی عراق میں اسلامی ٹکسال قائم کی گئی اور اسلامی سکے جاری کیے گئے، جن کے ایک طرف قل اللہ احد اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا تھا۔ اسی طرح امیر عبد الملک بن مروان نے اپنے دور میں عربی زبان کو دفتری زبان قرار دیا اور تمام دیوانوں کو عربی میں منتقل کروایا۔ امیر عبد الملک مروان کے بعد ان کے صاحبزادے ولید بن عبد الملک کا دور خلافت آیا تو اسلامی مملکت اپنے انتہائی عروج پر پہنچ گئی۔ اس سے بڑی اسلامی مملکت اور شاندار حکومت اس کے بعد مسلمانوں کو کبھی دیکھنے کو نہ ملی۔ امیر ولید نے اسلامی فوجی نظام کو بے انتہا ترقی دی، جس کی وجہ سے ایک ہی وقت میں اسلامی فوجیں ہندوستان سے لے کر چین تک اور افریقہ سے لے کر ہسپانیہ تک بلا کسی رکاوٹ کے برسر پیکار تھیں۔ سیدنا معاویہ نے اپنے دور میں جہاز سازی کی جس صنعت کا اجرا کیا تھا، ولید بن عبد الملک نے اپنے دور میں اس کو چار چاند لگا دیے۔ ولید کی معاونت اور سرپرستی کے زیر اثر امیر موسیٰ بن نصیر نے تیونس میں جہاز سازی کا جو کارخانہ قائم کیا تھا، اس میں صرف ولید کے زمانے میں ہی 100 جہاز تیار کر دیے گئے تھے۔ طبری ولید بن عبد الملک کے دور میں صراحت سے لکھتے ہیں کہ 88 ہجری میں ولید نے تمام ممالک کے محروسہ میں سڑکیں درست کروائیں اور ان پر سنگ میل نصب کروائے، تمام راستوں پر کنویں بنوائے اور مختلف بلاد و امصار میں نہریں جاری کروائیں۔ پورے ملک میں جا بجا مسافروں کی سہولت کے لیے مہمان خانے قائم کیے۔ ولید بن عبد الملک وہ پہلے مسلم حکمراں تھے جنہوں نے مسلم بلاد میں شفا خانے بنوائے۔
اس سے پہلے اسلامی حکومت میں سرکاری شفا خانوں کا رواج نہ تھا۔ تبری لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کا یہ کارنامہ قابل فخر ہے کہ انہوں نے تمام ممالک اسلامیہ میں معذور، ناکارہ اور اپاہج لوگوں کے رودینے مقرر کر کے انہیں بھیک مانگنے کی ممانعت کر دی، اور ساتھ ہی اندھوں کی رہنمائی اور معذوروں کی خدمت کے لیے آدمی مقرر کیے۔ ولید بازار کے نرخ بھی قابو میں رکھتا تھا اور خود بازاروں میں جا کر چیزوں کی قیمت دریافت کر کے ان کے نرخ کم کرواتا تھا۔ اسی ذیل میں تبری لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک قرآن کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو حفظ قرآن کی ترغیب دیتا تھا، اور جو لوگ حفظ کرتے تھے ان کو عطیات سے نوازتا، اور جو لوگ تعلیم قرآن سے غفلت برتتے تھے انہیں سزا دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے اسی کے زمانے میں اہل عجم کے لیے قرآن پر نقطے اور اعراب لگوانے کا کام کیا تھا۔ امیر ولید کے عہد میں ہی مسجد نبوی میں اس دور کی سب سے بڑی توسیع ہوئی۔ امیر ولید کے حکم سے عمر بن عبدالعزیز نے فقہا اور علماء مدینہ قاسم بن محمد بن ابی بکر، سالم بن عبداللہ، ابو بکر بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبداللہ، خارجہ بن زید اور عبداللہ بن عمر کی موجودگی میں مسجد نبوی کی پرانی عمارت گروا کر ان بزرگوں کے ہاتھوں سے نئی عمارت کی داغ بیل ڈلوائی۔ امیر ولید نے بڑے اہتمام اور ذوق و شوق سے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ ایک ایک نقش پر کاریگروں کو مزدوری کے علاوہ 30 درہم انعام دیا جاتا تھا۔ صرف قبلہ رخ دیوار اور اس کے ترائی کام پر 1,45,000 اشرفی خرچ آیا۔ تمام عمارت کو پتھر کی بنایا گیا، جبکہ در و دیوار اور چھت پر اعلیٰ درجے کی میناکاری کی گئی۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک فوارہ بھی تعمیر کیا گیا۔ اس پوری توسیع میں تقریباً 3 سال کا وقت لگا، یہاں تک کہ 91 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام مکمل ہوا اور ولید دمشق سے مدینہ خود اس کے ملاحظہ کے لیے آیا۔ یہاں آ کر کام سے مطمئن ہو کر مسجد کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے خدام مقرر کیے، اور اس تعمیر و توسیع کی خوشی میں اہل مدینہ میں نقد روپیہ اور طلائی اور نقرئی ظروف تقسیم کیے۔ یہ تمام کام عمر بن عبدالعزیز اور فقہائے مدینہ کی زیر نگرانی کروائے گئے، تاکہ کسی بھی خلاف شرع چیز پر ان کی طرف سے ٹوک و تنبیہ آ سکے۔ ساتھ ہی قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجرہ عائشہ کی مرمت کا بھی حکم دیا، جس پر امیر ولید کے حکم سے عمر بن عبدالعزیز نے حجرے کے چاروں طرف دوہری دیوار تعمیر کروا دی، تاکہ اگر ایک دیوار کمزور پڑے تو دوسری اس کو سہارا دے سکے۔ سیدنا عمر کے دور کے بعد ولید بن عبد الملک کا دور فتوحات کے سلسلے میں تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ خوش قسمتی سے امیر ولید کو حجاج بن یوسف ثقفی جیسا مدبر گورنر نصیب ہو گیا، جس کے ماتحت محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور مسلمہ بن عبد الملک نے اپنے گھوڑوں کے سمو تلے یورپ اور ایشیا کے میدانوں کو رون ڈالا۔ ولید کے دور میں ہندوستان، ترکستان اور اندلس کی فتوحات ہوئی۔ امیر ولید بن عبد الملک کے بعد ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کا دور آتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے خیر کے کاموں کی وجہ سے لوگ اس کو مفتاح الخیر یعنی بھلائی کی کنجی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پانی کی کافی قلت ہو جاتی تھی۔ اس پریشانی کے سد باب کے لیے سلیمان بن عبد الملک نے مکہ میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کروایا۔ اس کام کے لیے کوہ صبیر کے دامن میں ایک بہت بڑا تالاب بنایا گیا، جس سے سیسے کے نل کے ذریعے حرم میں پانی لایا گیا، جو زمزم کے کنویں کے درمیان سنگ رخام کے فوارے میں گرتا تھا۔ اس چشمے کی وجہ سے مکہ میں میٹھے پانی کی افراط ہو گئی۔ اسی طرح شام میں شہر رملہ کی تعمیر بھی سلیمان بن عبد الملک کا ایک قابل فخر کارنامہ ہے۔ دراصل یہ شہر بسایا تو ولید بن عبد الملک نے تھا، لیکن ولید نے یہاں صرف چند عمارتیں بنوا کر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے اس شہر کو بہت ترقی دی، یہاں بہت سی عمارتیں، جامع مسجد اور تالاب بنوائے، اور جو لوگ یہاں منتقل ہونا چاہتے تھے ان کو حکومتی خرچ پر گھر بنوا کر دیے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے۔
ان کے دور میں ہونے والی اصلاحات کی فیتیں مخفی نہیں، سو ان کا ادا کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ ان کی خدمات کی بابت یہ لکھ دینا ہی کافی ہے کہ کٹر بنو امیہ مخالفین بھی عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحی مساعی کا دم بھرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک اور اس کے بعد اس کا بھائی ہشام بن عبد الملک برسر اقتدار آیا۔ ہشام بن عبد الملک کا شمار بنو امیہ کے ان 3 ممتاز خلفاء میں ہوتا ہے جنہوں نے تدبر و سیاست کا نقش تاریخ میں ثبت کر دیا۔ علامہ ابن کثیر ہشام بن عبد الملک کی بابت لکھتے ہیں کہ وہ بہت مدبر خلیفہ تھا۔ سلطنت کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات اس کی نگاہوں سے مخفی نہ رہتے تھے۔ تحمل و بردباری اس کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ ہشام بن عبد الملک نے اپنے عہد حکومت میں فوج کے شعبے کو بہت ترقی دی۔ کئی اہم اور حساس جگہوں پر مستحکم اور مضبوط قلعے بنوائے۔ بحری بیڑے کی ترقی کے لیے شمالی افریقہ میں جہاز سازی کے مزید نئے کارخانے بنوائے۔ ملکی مصنوعات کی صنعت کو ترقی دی، جن میں سر فہرست ریشمی کپڑوں کی صنعت تھی۔ لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کیا اور عوام کا طرز زندگی مزید بہتر بنایا۔ ہشام نے اپنے دور میں کئی نئے شہر تعمیر کروائے، جس میں سب سے مشہور سندھ کا شہر منصورہ تھا، جو کہ اپنے زمانے میں ہندوستان میں اسلامی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ ہشام کا ایک بہت بڑا کارنامہ حجاج کے کاروانوں کے لیے مکہ کی سطح میں آنے والے راستوں پر سرائے، حوض اور تالاب بنوانا بھی ہے۔ ہشام بن عبد الملک کو دینی علوم و فنون سے بھی خاص شغف تھا۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے امام زہری سے 400 احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کروایا تھا۔ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے تمام اموی خلفاء بشمول ہشام بن عبد الملک سچے مسلمان اور راسخ العقیدہ مومن تھے۔ اسی وجہ سے ہشام بن عبد الملک غلط عقائد رکھنے والے لوگوں پر کڑی نگاہ رکھتا تھا۔ اس نے جود بن درہم اور یونس بن غیلان کو خلق قرآن اور قدری عقائد رکھنے کی بنا پر قتل کروا دیا تھا۔ بعض محققین کے مطابق امیر ہشام بن عبد الملک پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 خلفاء کی پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک کے بعد بنو امیہ کا زوال و انحطاط شروع ہو جاتا ہے، اور آنے والا ہر خلیفہ پچھلے خلیفہ کے مقابلے میں کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگلے 6 سالوں میں خلافت بنو امیہ کا تختہ الٹ جاتا ہے۔